اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرب صوفیہ اہل صفا، صوفیوں کا مشرب۔ دوستوں، اب ہم تائید الہی سے مشرب صوفیہ اہل صفا بیان کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ طائفہ یعنی یہ گروہ صورتاً اور معاناً ہر حال میں طلب حق ہے۔ یہ جو گروہ ہے صوفیہ کا، یہ گروہ صوفیہ جو ہے یہ صورت سے بھی اور معنی سے بھی، مطلب سے، صوفیوں کا جو گروہ ہے صورتاً شکل سے بھی اور معناً میننگ میں بھی، یہ جو گروہ ہے صوفیوں کا، یہ گروہ طالب اللہ ہے، اللہ کی طلب رکھنے والوں کا گروہ۔ صوفیہ گروہ میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جو طالب مولا ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی طلب ہوتی ہے، وہی اس گروہ میں آتے ہیں۔ یعنی جاننا چاہیے کہ یہ طائفہ یعنی یہ گروہ صورتاً یعنی شکلاً اور معناً یعنی میننگ اور معنوں میں بھی ہر حال میں طالب حق ہے۔ یعنی جو طالب حق ہوتے ہیں، جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، وہی تصوف میں آتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ ہے ظہور حق ہے، یعنی ان کا جو مشاہدہ ہے، یہ جو دیکھتے ہیں تو ہر وقت صرف حق کو دیکھتے ہیں۔ ان کا سننا کلام حق ہے، ان کا سکون مذہب حق ہے۔ ان کا جو سکون ہے، ان پر جب سکون طاری ہوتا ہے، ان کا جو سکون ہے یہ مذہب حق ہے۔ اب قرآن سے ہم ثابت کر رہے ہیں کیسے؟ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابہ الا ہوا حسبنا سیئتہما ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس آیت کے معنی تفسیر حسینی میں یوں بیان کیے گئے ہیں، یعنی نیست ہینچ جنبندہ مگر حق تعالی غیر نداست ہے، پیشانی اور ابرو سستی کا افریگا رمن بطریق عادل و حق است۔ اس کا ترجمہ یہ ہے قرآن کا، نہیں ہے کوئی جاندار جس کو حق تعالی اس کی پیشانی کے بالوں سے نہ پکڑے ہوئے ہو۔ نہیں ہے کوئی جاندار جس کو حق تعالی اس کی پیشانی کے بالوں سے نہ پکڑے ہوئے ہو۔ بے شک میرا پروردگار طریق عدل اور حق پر ہے۔ دوستو، قرآن کی آیت جو بیان کی گئی ہے مشرب صوفیہ کے بارے میں، وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا کوئی جاندار لیونگ تھنگ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کی چوٹی سے نہ پکڑا ہوا، اس کی بالوں کی چوٹی سے نہ پکڑا ہوا۔ اور آگے کی جو آیت کا سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک میرا پروردگار طریق عدل اور حق پر ہے۔ یہاں پر طریق عدل اور حق یعنی صوفیہ کرام کا مذہب یا مشرب۔ اب میں آپ کو پھر سے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ مشرب صوفیہ اہل صفا یعنی صوفیوں کا اہل صفا، صفا والوں کا، جن کا قلب صاف ہو چکا ہو، ان کا مشرب، ان کا مذہب۔ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ۔ اب ہم تائید الہی سے یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید سے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تائید کی ہے، نصیحت کی ہے، ہم اللہ کی نصیحت سے مشرب صوفیہ اہل صفا بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن کی روح سے مشرب صوفیہ اہل صفا بیان کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ طائفہ یعنی یہ گروہ صورتاً اور معناً ہر حال میں طالب حق ہے۔ یہ صوفیوں کا جو گروہ ہے ہر حال میں طالب حق،
ان کا مشاہدہ ظہور حق ہے، یعنی یہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ کا ظہور دیکھتے ہیں۔ ان کا سننا کلام حق ہے، یہ جو کلام کرتے ہیں آپ سے تو وہ حق کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ یعنی ان صوفیوں کو دیکھنا حق کو دیکھنا ہے، اور ان کا کلام سننا حق کا کلام سننا ہے۔ ان کا بات کرنا سخن حق ہے، یعنی ان کا بات کرنا حق کا بات کرنا ہے، اور ان کا سکون مذہب حق ہے، اور ان کا جو سکون ہے، شانتی ہے، وہ حق کا مذہب ہے، اللہ کا مذہب ہے۔ کیونکہ یہ آیت کریمہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم وما بین دابتی الا هو آخذ ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس آیت کا معنی تفسیر حسینی میں یوں بیان کیا گیا ہے، نہیں ہے کوئی جاندار لیونگ تھنگ جس کو حق تعالیٰ نے اس کی پیشانی کے بالوں سے نہ پکڑا ہوا ہو۔ ایسا کوئی جاندار اس دھرتی پر نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی کے بالوں سے نہ پکڑا ہوا۔ اب اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ غور سے سننے لائے۔ بے شک میرا پروردگار طریقہ عدل اور حق پر ہے۔ میرا پروردگار یعنی میرے اللہ طریق عدل، انصاف کے طریقے پر اور حق پر ہے، یعنی اسی یہ صوفیہ کرام کا جو طریقہ ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اسی لیے باعث بستامی نے کہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ کس مذہب پر ہو تو انہوں نے فرمایا میں اللہ کے مذہب پر ہوں۔ یہ صوفیہ کرام کا جو طائفہ ہے یہی اللہ کا مذہب ہے۔ سالک حق کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، جو مرید سے اوپر چلا گیا وہ سالک ہو جاتا ہے، یعنی مرید صادق وہ اللہ کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، ایسے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غیر حق کے ساتھ پیوست نہیں ہوتا، جو اللہ کا غیر ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ جو سالک ہوتے ہیں یہ قولاً اصلاً خیراً استقامت رکھتے ہیں، یعنی ان کا قول جس قول پہ اڑ جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں۔ جیسے امام حسین کربلا میں اڑ گئے تو اڑ گئے، پورا خاندان دے دیا مگر ہلے نہیں۔ یہ اپنے قول پہ جمے رہتے ہیں، اور یہ اپنی خیر پر جمے رہتے ہیں، بھلے اس کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے، یعنی یہ اسٹیبل ہوتے ہیں اس راستے پر، ان کو اسٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کر تعصب اور شرارت کو اس مسلک میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تعصب یعنی ہنسا، عرشا، جیلیسی، اور شرارت یعنی لوگوں کو شرارت کرنا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو پریشان کرنا۔ اب اس مسلک اور اس مذہب میں یہ جائز نہیں، نہ تو کوئی شرارت کر سکتا ہے نہ کچھ کسی سے تعصب رکھ سکتا ہے نا، یعنی یہ لوگ کسی سے بھی تعصب نہیں رکھتے، یعنی ربوبیت، نبوت، رسالت، امامت، یعنی کہ ربوبیت، رسالت، نبوت، امامت، ولایت، کسی سے بھی تعصب نہیں رکھتے۔ تعصب رکھنے والے فرقے ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کی شرارت میں یہ ملوث نہیں ہوتے۔ تمام علماء اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ حق ان چار مذاہب میں دائر ہے، اور اس طائفہ کا مطلوب بھی وہی حق ہے۔ لہذا ان چاروں مذاہب کو یہ لوگ مذہب کے اندر بھی کوئی تعصب نہیں رکھتے، لیکن ایک مذہب پر عامل ہوتے ہیں، اور ان تمام مذاہب کے جن کے اقوال کو قرآن و حدیث کے مطابق پاتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ کسی بھی مذہب میں یہ تعصب نہیں رکھتے، لیکن ہر اس مذہب کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے الصوفی لا مذہب لا، یعنی صوفی وہ ہے جس کا کوئی خاص مذہب نہ ہو۔ بہت بڑی بات ہے دوست، صوفی کا کوئی خاص مذہب نہیں ہوتا، نہ وہ حنفی ہوتا ہے، نہ شافعی ہوتا ہے، نہ مالکی ہوتا ہے، نہ حنبلی ہوتا ہے۔ صوفیہ کا مشرب ہوتا ہے، اور اس مشرب کا نام ہوتا ہے مشرب صوفی۔